ہوا ہے؟ کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے؟ جس دیش میں 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے چل رہے ہوں، جس دیش میں 2 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ودیمان ہو، ان میں تیاری کیا ہو رہی ہے؟ دن رات بول رہے لا الہ الا اللہ، 5 بار بولتے ہیں، 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے. یہ جو بہن اسلام کے بارے میں ہمارے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی اور کی پوجا نہیں کرتے. یہ بات دراصل ان کی غلط ہے. ان کو اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ملی، نہیں صحیح جانکاری انہوں نے حاصل نہیں کر پائے. اگر ان کو اسلام کے بارے میں جو ان کو جانکاری حاصل ہوئی ہے، اگر صحیح معنی میں یہ اسلام کو جانتے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معنی میں جانتے، یا پھر ان کے دھرم کے جو پنڈت ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان میں بھی کوئی ایسے ویکتی ہیں، ایسے شخص ان میں بھی ہوں گے جن کو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات ضرور حاصل ہوئی، تو اگر ان سے یہ بات وہ معلوم کر لیتی تو ان کو صحیح معنی، ان کو صحیح بات پتہ چلتی. کیونکہ اسلام مسلمان صرف اور صرف اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہے، مگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوجتے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کو پوجتے تھے. تو پہلی بات یہ تو غلط ہے بہن کی کہ ہم اللہ اور محمد کے علاوہ کسی کو نہیں پوجتے. یہ غلط ہے کیونکہ صرف ہم اللہ کو پوجتے ہیں. یہی ایمان، یہی اسلام، یہی اللہ اور رسول کی تعلیم ہے. اسی کا نربھر، اسی پر اسلام کا نربھر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہیں جھکا سکتے، نہیں ٹیک سکتے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے، صرف وہ اللہ کے سامنے ہی سجدہ ریز ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات، یہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ اذان میں جو کہا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اشہد ان لا، اسی سے شروع کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کے کیا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے. اور وہ ان سے جو ہے لوگوں کو جہاد کی طرف بلاتے ہیں، قتل کی طرف بلاتے ہیں، کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہندو باقی ہے تو ان جہاد چلتا رہے گا، اللہ کا کام نہیں رکے گا. یہ میری بہن کی سمجھ غلط ہے، یہ آپ کو صحیح معنی میں حاصل نہیں ہوئی ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دراصل اسلام امن پھیلانے کا نام ہے، سلامتی پھیلانے کا نام ہے. اسلام امن اور سلامتی لائی ہے. میری بہن، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، جو آپ آج اس جگہ کھڑے ہو کر جو اسپیکر لے کے باتیں کر رہی ہیں نا، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سارے انسان حیوانات میں اتر گئے تھے، دہشت گردی میں اتر گئے تھے، قتل و غارت گیری میں اتر گئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ قتل و غارت گیری پہ آ جاتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے تھے. اور جس کی بھی کوئی بچیاں پیدا ہوتی تھی، جس گھر میں کوئی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو میری بہن، آج جو آپ وہاں پر کھڑی ہو کے بات کر رہی ہے نا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، 3 بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کو صحیح معنی میں پال پوس کے پیار سے، ممتا سے پالا، تو پھر اس کو جنت ملے گا، اس پر اللہ راضی ہو جائے گا، جنت اس پر واجب ہو جائے گی. تو میری بہن، جب سے عورتوں کو قتل کرنا بند ہو گیا، ورنہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورتوں کو آزادی ملی. جہاں عورتوں کو اپنی باندی اور اپنی نوکرانی بنا کر رکھا جاتا تھا، جہاں عورتوں پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، اگر ان کے پیٹ پہ کوئی بچہ ہوتا تھا
یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی کہتے ہے کہ لڑکا ہے، کوئی کہتا ہے کہ لڑکی ہے، آخر کار جب فیصلہ نہیں ہوتا تو پیٹ چاٹ کر کے پھر اس کے اندر دیکھا جاتا تھا لڑکا ہے یا لڑکی۔ میری بہن، ان جہالتوں سے اتارنے کے لیے میرے رب نے، اسی اللہ نے جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کو ہم پوجتے ہیں، اسی رب ذوالجلال والاکرام نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں میں انسانیت پھیلا دو۔ جو انسان کے اندر حیوانات بھر گئی ہے، جو انسان کے اندر دہشت گردی بھر گئی ہے، اس کو نکال دو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مسلمان کے لیے نہیں، رحمت للمؤمنین نہیں، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو میرا محترم اور میری بہنا، آپ کو اس بات کی غور کرنا چاہیے کہ اسی محمد نے سلامتی اور جو باندیا بنایا کر کے رکھی جاتی تھی عورتوں کو، لڑکوں کو غلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باندیاں ان کو حاصل ہوتی تھی، جو غلاموں ان کو حاصل ہوتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنے پر یہ اجر ملے گا، اللہ اس کو جنت دے گا، جنت کی راہ آسان کر۔ اس طرح سے فضائل بیان کرتے 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 لوگوں کے اندر یہ جذبت پیدا کر دے، کسی کے اندر کوئی باندی ہو اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے کہ جاؤ تم اب آزادی سے زندگی گزار سکتی ہو، جس طرح سے عام آزاد عورتیں گزارتی ہے۔ لڑکوں کو، غلاموں کو اس طرح آزاد کر دیا کرتے تھے کہ جس طرح ہم گزارتے ہیں، رہن سہن کرتے، تم بھی کر سکتے ہو، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو میری بہنا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی ہے۔ دوسری بات، نماز پڑھ کر اسلام کو غلط نظریے سے دیکھنا کہ نماز کے ذریعے سے وہ ہماری ماں بہنوں کی عزت یا قتل کریں گے یا کچھ کریں گے، ان کی عزت آبرو سے کریں گے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑھے، ایک مرتبہ غلطی سے اگر پڑ جائے نظر، صرف نظر، تو معاف ہے۔ دوسری مرتبہ اگر جان بوجھ کر ڈالے، اگر دوسری مرتبہ ڈالے، یا پھر پہلی مرتبہ اگر جان بوجھ کر کسی عورت پر نظر ڈالے، تو اس کے لیے جنت میں عورتوں کا دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ اور جو بندے دنیا میں غیر محرم ارتھات اپنی بیوی اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر بیوی کی نظر سے نہیں ڈالیں گے، تو پھر وہ جنت میں جنت کی عورتیں دیکھ پائیں گے۔ میرے محترم، یہ عورتوں کو صرف عورتوں پر نظر ڈالنے سے اسلام کی یہ تعلیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ پھر یہ ان کی عزت سے کھیلنا، پھر ان کو ریپ کرنا، اس طرح سے ان پر ظلم کرنا، اسلام نہیں سکھاتی میرے بہن۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ قتل و غارت گری یہ غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے داماد ہے، ان سے کہتا ہے سل من قطعک یا علی، سل من قطعک۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہیں، علی جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم سے رٹ جائے، جو تم سے بغاوت کرنے لگے، تم سے دور چلا جائے، تمہارے لیے پرمیشن نہیں ہے کہ تم بھی ان سے منہ توڑ کے چلا جاؤ، بلکہ ان سے جوڑو، ان کو جوڑ دو، آپس میں جوڑ پیدا کرو، آپس میں محبت پیدا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہے اور تم سے ناتا توڑ کے چلے جا رہے تو ان سے جوڑو، یہ نہیں کہہ رہے، مسلمان نہیں کہہ رہے، نہ کوئی مومن کہہ رہے، کسی کو خاص نہیں کیا، بس کوئی تم سے نتا تعلق کرے، قطع تعلق کرے، تم سے نتا توڑ لے، تم سے رشتہ توڑ لے، دوستی توڑ لے، تم سے بغاوت کرے، تو تم ان سے کیا کرو؟ دوستی کرو، ان سے دوستی کرو، ان سے عفو و درگزار کا معاملہ کرو۔ یہ اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتے کہ کسی سے قطع تعلق کیا جائے۔ دوسری بات، کوئی اگر ہم سے ظلم کرے، فرماتے ہیں وَاعْفُ عَنْهُ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے نا، جو تم پر ظلم کرے تو تم اس سے معاف کر دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میری بہن، کیونکہ آپ نے اسلام کو صحیح معنی میں نہیں جان پائے ہیں۔ اگر آپ جانتے نا تو ہرگز یہ بات نہیں کہتے۔ دنیا کو پتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے میری بہن، یہ میرے نبی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْفُ عَنْهُ،
मन ज़लमका, जो शख्स जो व्यक्ति तुम पर जुल्म करे तुम उनसे मुआफ़ी और दरगुजारी का मामला करो। दूसरे कहते तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो तुम उनके साथ अच्छा ही करो। वाहसिन मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा मामला करे, जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तुम उनके साथ अच्छी बर्ताव करो, उनके साथ अच्छी चलन दिखाओ, अच्छी आदतें उनके सामने पेश करो, तुम अच्छी अखलाक के साथ उनसे बातें करो, उनसे अच्छा ही पेश करो। तो मेरे मोहतरम, तो यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। अगर आपको सही माने में पता चलते तो आप हरगिज़ ना कहते। और जिस नमाज के बारे में आप ये कह रहे कि हिंदुओं को कत्ल करने के लिए नमाजें पढ़ी जाती है, रोज़े रखे जाते हैं ताकि जिहाद के मैदान में जब भूखा रहना पड़े तो वो आदतें बना लेते। मेरी बहन, आप अपने करवा चौक के बारे में कह रही हो, तो हमारा जो रोज़ा है, पहली बात इस सोम, आप जो सोम के बारे में कह रहे, लफ्ज़ सोम का आप लुगात उठाकर देख सकते हैं। लफ्ज़ सोम का माना है, जो आप फरमा रही है कि घोड़े को दहकना, अर्थात शक्ति हासिल करना, ताकत हासिल करना, जिहाद के लिए ताकत हासिल करना, प्रैक्टिस करना, गलत बात है। आप सही मायने में देखिए, रोज़ा सिर्फ इसलिए रखा जाता है, रमज़ान जो महीना कहा गया, ये रमज़ान का माना है जलाकर राख कर देना, अर्थात अपने अंदर से बुराई को जलाकर खाक कर देती है, राख कर देती है। ये रोज़ा ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह से लो लगाने का ज़रिया बन जाते हैं। इंसान अपने दिल की चाहत से, इंसान असल में जो गलत काम करते हैं ना, जो बलात्कारी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो दहशतगर्दी फैला रहे, सिर्फ अपनी दिल की बात सुनकर, तो रब्बुल जलाल ने इसी दिल को तोड़ने के लिए, इस दिल की बात को ना सुनने के लिए, दिल को दबोचने के लिए, दिल को खत्म करने के लिए, कि ये दिल की बातें लोगों पर जुल्म ढाते हैं, इसलिए दिल की बातें नहीं सुननी, इसलिए रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मेरी बहना, आप सही मायने में रोज़े को पढ़ो। रोज़े क्या चीज़ है? नमाज से क्या चाहा जा रहा है? हम कहते हैं कि नमाज का मकसद ये है कि अपने अंदर सिफत सलात हासिल हो जाए। अर्थात जिस तरह हम नमाज के अंदर जहां पर अल्लाह ने रुकू करने का, झुकने के हुक्म फरमाया हुआ झुकते हैं, जहाँ तिलावत करने की, जहाँ कह रहे ना कुरान की आयतें तिलावत करते हैं, ये जो तिलावतें हैं ना, इन तिलावतों से ध्यान से सुनने के लिए कहा जाता है। जहाँ पर तिलावत का हुक्म है वहाँ पर तिलावत की जाती है, जहाँ रुकू का हुक्म है और रुकू किया जाता है, जहाँ पर सजदों का हुक्म है वहाँ पर सजदा किया जाता है। तो जिस तरह नमाज के अंदर हम अल्लाह की हर बात मानते हैं, जिस तरह हर बुराई को छोड़ देते हैं, हर फौश बातों को छोड़ देते हैं, हर लग़्व लायानी काम से हम बचे रहते हैं, कहते हैं नमाज का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान अपने को गलत काम से, बुराई से, लग़्व लायानी से बचा कर रखे, हटा कर रखे, परहेज करे। यही नमाज का मकसद है। बहना, हमें और आपको सही मायने में जानना है नमाज क्यों दिया है। नमाज का मतलब ये नहीं कि हम हिंदुओं को हम क्या करेंगे, ये करेंगे। ये असल में मेरे बहन, किस अल्फाज से मैं आपको समझाऊं और किस अल्फाज से बताऊं, ये सरासर गलत है। इस्लाम सिर्फ यही चाहता है कि मेल मिलाप कैसे पैदा हो, किस तरह से पुरअमन सुकून और सलामती का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। यही इस्लाम की सोच और नेचना, यही जो है इस्लाम की तालीम है। मेरी बहना, आपसे रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप अपने जो बड़े हैं, जो आपके सामने बैठे हो, जो उनमें ज़रूर ऐसे होंगे जो इस्लाम को सही मायने में बहुत पढ़े होंगे, इस्लाम की किताबें और इस्लाम को बहुत सही तरीके से उन्होंने जांच पुरस किया है, उनसे आप ज़रा पूछो, फिर आप देखो मेरी बहना, आप सही एंगल में आ जाओ तो आपको सही बात मिलेगी। इस्लाम का मतलब, मुसलमान होने का मतलब ये नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं पाए जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। मेरे नबी ने ये कहा, मेरी बहना, मेरे नबी ने ये कहा कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह